خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، مجھے جلیل مقدس متی کے مطابق ایسا پہ ترجیح ہو۔ اس کے تیسرے باب کی پہلی 12 آیات ہم سنیں گے۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے اوفی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چارج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو خطے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل۔ اور آج جو کردار جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ بیت لحم ہے، جہاں پر محبت مجسم ہوئی، جہاں پر کلمہ مجسم ہوا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر یوحنا اصطباغی نے یہودا کے صحراؤں میں بیابان میں منادی کرنا شروع کی تھی، توبہ کا اعلان کرنا شروع کیا تھا، توبہ کا بپتسمہ دینا شروع کیا تھا۔ یہ صحرا، یہ بیابان کون سے علاقے کا تھا؟ یہودیہ کا۔ کون سا؟ یہودیہ کا۔ یہ یاد رہے کہ یہودیہ کا یہ بیابان، یہ صحرا آج کی پاک انجیل میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یوحنا اصطباغی جو بیابان میں توبہ کی منادی کرتا ہے، لہذا دو الفاظ قابل غور ہیں، بیابان اور توبہ۔ کون کون سے؟ بیابان اور توبہ۔ سب سے پہلے ہم لفظ بیابان یا صحرا پر غور کریں گے کہ صحرا کیا ہے۔ صحرا ایسی جگہ جہاں پر ریت ہے یا میدان ہے اور جہاں پر سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور ایسی جگہ جو آزمائشوں کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے گہرے تجربے کی جگہ بھی ہے۔ خدا کے ساتھ اپنے گہرے رشتے کو، تعلق کو قائم کرنے کی جگہ ہے۔ خدا جو ہے ہوشیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے
کہ میں اسے بیابان میں لے جاؤں گا، یعنی اسرائیل کو، چنی ہوئی قوم کو خدا سے اپنے عشق کا، اپنی الہی محبت کا خوبصورت اظہار کرتا ہے۔ نبی کی بات پر لکھا ہے میں اسے بیابان میں لے جاؤں گا۔ کہاں؟ بیابان میں، اور اسے محبت کی باتیں کروں گا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، محبت کی باتیں لفظ استعمال ہوا ہے، تسلی کی باتیں لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم کو صحرا میں، بیابان میں لے جائے گا اور وہاں اس کے دل سے مخاطب ہوگا۔ انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے I will speak to her heart، میں اس کے دل سے مخاطب ہوگا، میں اس کے دل سے باتیں کروں گا، جس کی اگر تفسیر کی جائے تو لفظ یہ دو سامنے ہمارے آتے ہیں، یعنی محبت کی باتیں اور تسلی کی باتیں کہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اس قدر محبت کرتا ہے کیونکہ وہ چنی ہوئی قوم ہے، خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا ہے اور یہ عہد کا محبت دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، خدا بنی اسرائیل قوم کو اپنا محبوب کہتا ہے۔ خدا ایسی قوم کو محبت کی ڈوریوں کے ساتھ اپنی جانب کھینچنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس نے نبیوں کی معرفت ان کے ذریعے ایسا ہی کیا کہ خدا محبت کی ڈوریوں کے ساتھ چنی ہوئی قوم کو اپنی طرف کھینچتا رہا اور ان کے ساتھ اپنی بے پناہ اور عظیم محبت کا اظہار کرتا رہا، اور آخرکار جب وقت پورا ہوا تو وہ محبت مجسم ہو جاتی ہے۔ وہ محبت جسم لے کر، انسانوں کا روپ لے کر انسانوں کے درمیان آ جاتی ہے، اور ہم اسی محبت کے جشن کو مناتے ہیں۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، صحرا لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے آج کی تلاوتوں میں، اور روان ولیم اپنی کتاب A Laboratory of the Spirits، اس نے صحرا کے تجربے پر ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں وہ صحرا کو ایک لیبارٹری کہتا ہے کہ صحرا جو ہے ایک لیبارٹری ہے۔ صحرا کیا ہے؟ عام طور پر لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے؟ تجربات ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈینگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آج کل ڈینگی سے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، اور کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ ملیریا کا ٹیسٹ، کووڈ-19 کا ٹیسٹ، تحقیق بھی ہوتی ہے، صرف بلڈ ٹیسٹ نہیں بلکہ ریسرچ جو ہے، تحقیق، مشاہدے وہ بھی تیار کیے جاتے ہیں وہاں پر، اور اس تحقیق ریسرچ کے ساتھ بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون سی وائرس کا کون سا علاج ہے، اس کا توڑ کیا ہے۔ لہذا لیبارٹری میں انسانوں کی زندگی کو بچانے کی تحقیق کی جاتی ہے، انسانی زندگی کو، بیماری جو کہ خطرناک حد تک جب بڑھ جاتی ہے اس کا حل نکالنے کے لیے، علاج دریافت کرنے کے لیے لیبارٹری میں مشاہدے کیے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا؟ یہ مشاہدے چوہوں پر، مینڈک پر، ایسی چیزوں پر جو جاندار ہیں ان پر کیے جاتے ہیں، اور بیماری کا حل دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیبارٹری ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مشاہدے کیے جاتے ہیں، بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جاتا ہے۔ اور روان ولیم اپنی اس کتاب میں کہتا ہے کہ صحرا جو ہے یہ روحوں کی لیبارٹری ہے۔ صحرا کس چیز کی لیبارٹری ہے؟ روحوں کی لیبارٹری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صحرا صرف دعا کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ صحرا ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صحرا ایسا مقام ہے جہاں پر زندگی کے بھید کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صحرا ایسا مقام ہے جہاں پر موت کے بھید کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صحرا ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمسائے کو سمجھا جا سکتا ہے، اور صحرا صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ صحرا بذات خود ایک تجربہ ہے۔ صحرا کیا ہے؟ آواز نہیں ہے بچے، کیا ہے صحرا؟ صحرا بذات خود ایک تجربہ ہے۔ جب آپ صحرا میں قدم رکھتے ہیں
تو آپ کا تجربہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک باطنی تجربہ ہے، خدا کے ساتھ ایک ہونے کا تجربہ ہے۔ مسیح غلام میں پیارے بھائیوں بہنوں، صحرا صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ یہ روح کی کیفیت ہے۔ صحرا ایک مکاشفہ ہے، اور صحرا ظہور کی جگہ ہے، مکاشفے کی جگہ ہے۔ اس لیے صحرا مکمل طور پر نیا انسان بننے کی جگہ ہے۔ سچا مکاشفہ بہت پریشان کن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ باطنی تبدیلی کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے سچا مکاشفہ جو ہے، یہ اس کا جو جواب ہے، یہ باطنی انقلاب کا باعث ہو سکتا ہے۔ لہذا صحرا مکاشفے اور باطنی انقلاب کی جگہ ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، الیساندرو پرونزاتو ایک اور لکھاری ہے جس نے ایک کتاب لکھی، ریت پر دھیان و گیان۔ کہاں پر دھیان و گیان؟ ریت پر دھیان و گیان، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کتاب میں وہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں اس مقصد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ جو خاندانی مسئلے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، دنیاوی مسئلے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ان سے رائے قرار حاصل کریں، ان سے اگر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ بیابان کا رخ کرتے ہیں، تو یہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا، وقت کو ضائع کرنے والی بات ہوگی، کیونکہ جن پرابلم سے، مسائل سے آپ بھاگ رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے بیابان میں، صحرا میں۔ ان مسائل سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر آپ اس مقصد کے ساتھ صحرا میں جانا چاہتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا، یہ کوئی پھلدار تجربہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ بیان کرتا ہے کہ صحرا میں جانے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد صحرا میں جانے کا خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے، اور دوسرا مقصد اپنے آپ کے ساتھ ملاقات کرنا ہے۔ کون سی دو باتیں؟ جلدی سے بتا دیں۔ خدا سے ایک ہونا، یہ صحرا میں جانے کا مقصد ہے، اور دوسرا مقصد اپنے آپ سے ملنا، اپنی شخصیت سے ملنا، اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنا، اپنی ذات میں اترنا، اور اپنے آپ کو نئے سرے سے دریافت کرنا، یہ صحرا میں اترنے کا مقصد ہے۔ اور اسی خدا میں پیارے بھائی بہنوں، آمد کا یہ موسم صحرا میں اترنے کا، صحرا کا گہرا تجربہ کرنے کا خوبصورت وقت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم صحرا کو فتح کریں، جیسے یوحنا اصطباغی نے صحرا کو فتح کیا، جیسے یسوع المسیح نے صحرا پر فتح پائی جب اس نے آزمائشوں کو شکست دی۔ 3 آزمائشیں تھی جس سے خدا یسوع مسیح بیابان میں آزمایا گیا، اور اس نے شیطان کو ساری آزمائشوں کو شکست دی، اور آمد کا یہ موسم ہمیں روحانی طور پر قوت دینا چاہتا ہے تاکہ ہم بھی تمام آزمائشوں کو شکست دیں اور صحرا پر فتح حاصل کریں۔ یوحنا اصطباغی جو کہ انتہائی سادہ لباس پہنتا ہے، اور اس کی خوراک بھی سادہ ہے۔ لباس کیا تھا اس کا؟ اونٹ کی کھال اس کا لباس تھا، اور چمڑے کا پٹکا، اور اس کے علاوہ خوراک کیا تھی اس کی؟ کیا جی کیا خوراک تھی؟ یہ پیچھے بات کیا بریانی کا کیا خوراک تھی اس کی؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد۔ کبھی کبھی آپ پارٹی کے طور پہ پی سکتے ہیں۔ ہم غور کریں یوحنا اصطباغی کے پیغام اور اس کی شخصیت پر۔ یوحنا اصطباغی کی جو شخصیت، اس کا رہن سہن، اڑنا بچونا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا توبہ کی علامت ہے۔ کس چیز کی؟ توبہ کی علامت ہے، اور اس کا پیغام توبہ ہے جو کہتا ہے توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ لفظ توبہ پر غور کریں گے، جیسے ہم نے صحرا پر غور کیا، اب لفظ توبہ پر غور کریں گے۔ توبہ کا مطلب ہے دل کی مکمل تبدیلی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ اس کے لیے لفظ میٹانویا استعمال ہوتا ہے۔ میٹانویا کا مطلب ہے دل کی مکمل تبدیلی۔
और दिल की मुकम्मल तब्दीली क्या है? देखने में तब्दीली, सोचने में तब्दीली, देखने का, सोचने का एक नया अंदाज, नया तरीका, नया रवैया, खुदा की जानब मुकम्मल तौर पर वापसी, सारे दिल के साथ खुदा की तरफ तवज्जो लाना, खुदा की तरफ वापस आ जाना पूरे दिल के साथ, आधे दिल के साथ में, जिंदगी को तब्दील करने की गहरी शदीद ख्वाहिश को महसूस करना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना, तौबा, खुदा के रहम और फजल की उम्मीद रखना है। मसीह खुदा में प्यारे भाई बहनों, आज जबकि हम आमद का दूसरा त्योहार मना रहे हैं, आमद की दूसरी शम्मा रोशन कर चुके हैं हम, और मुकद्दस यूहन्ना की शख्सियत हमें आजिज़ी और हलीमी की दावत देती है कि हम आमद के मौसम के लिए अगर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो हम खुदावंद की तरफ रजू लाते हुए अपने आप को अदना बनाए, हलीम और फरोतन बनाए, जैसे यूहन्ना इस्तबागी ने अपने आप को हलीम और फरोतन बनाया। उसकी हलीमी का इजहार क्या है? बड़े खूबसूरत अल्फाज है। वो कहते थे जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। ये उसकी आजिज़ी और हलीमी की इंतहा है। और खुदा यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी अपने आप को छोटा बनाता है, खुदा यीशु मसीह उसको बड़ा बनाता है। और किन अल्फाज में? औरतों में से जितने पैदा हुए हैं सबसे बड़ा यूहन्ना है। खुदा यीशु मसीह की तारीफ कैसे करते हैं? यूहन्ना इस्तबागी कहते थे जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे कवितर है। उसकी तारीफ कैसे, अल्फाज, क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? आला शब्द, बड़े खूबसूरत अल्फाज कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे कवितर है और मैं इस लायक नहीं कि उसकी जुतियां उठा सकूं। अपने आप को इतना हलीम और फरोतन बनाता है क्योंकि उसकी जिंदगी का मिशन और मकसद निजात दहिंदा की राह तैयार करना था। और इस रास्ते पर चलते चलते वो जामे शहादत कबूल फरमाता है कि उसको शहीद कर दिया गया सच की वजह से, क्योंकि उसने बदी की मुजम्मत की थी, सच्चाई का प्रचार किया था, इसलिए उसका सर कलम कर दिया गया था। सच्चाई कोई आसान मिशन नहीं है। यूहन्ना इस्तबागी का मिशन सच्चाई का मिशन था। यीशु मसीह जो राह, हक और जिंदगी है उसके लिए राह तैयार करना था, इसलिए वो अपना सर कलम करवा लेता है, लेकिन किसी किस्म का कोई झूठ, फरेब, बदी के साथ कोई समझौता नहीं करता। आइए हम भी सच्चाई के इस मिशन को लेकर आगे बढ़े, अपने आप को यूहन्ना इस्तबागी की तरह हलीम और फरोतन बनाए। बस का छोटा सा काम कर लेना तो बड़ी मगरूरी आ जाती है। छोटा सा कोई काम कर ले तो दिल बड़ा मगरूर हो जाता है इंसान। मगरूरी खुदा को पसंद नहीं, ना इंसानों को ना खुदा को। खुदा हमारी जिंदगी के दरख्त पर आजिज़ी का, सादगी का, हलीमी का फल देखना चाहता है हर मौसम में, हर किस्म की सूरत हाल में। आइए आमद के इस खूबसूरत मौसम में हम मुकद्दस यूहन्ना जैसी सादगी और हलीमी को अपनाए जो खुदा की पसंदीदा खूबी है, और खुदा हम सबको ये फजल बख्शे कि आमद का ये मौसम हमें एक नई बसीरत दे कि हम लोगों को, चीज़ों को नए अंदाज से देखना शुरू करें, करीब से और नए अंदाज से देखना शुरू करें, और मोहब्बत के, रोशनी के इस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे।